اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربع افسانہ نگار محمد حفیظ اللہ خان قلمی نام حفیظ خان تاریخ پیدائش 3 اکتوبر 1956 تعلیم BSc میڈیکل MA تاریخ LLM تصانیف کہانیاں اردو یہ جو عورت ہے 1997 حفیظ خان کی کہانیاں 2007 تنمنسی سری 2015 کہانیاں سرائکی ویندی ردی شام 1990 اندر لکھتا سکھ 2004 ڈرامے سرائکی کچھدیاں ماڑیاں 1989 رٹھے پن 2005 کوئی شہری جنگل گوگتا 2008 بچوں کے ڈرامے سرائکی ماما جمال خان 1990 خواب گلاب 2003 تاریخ اتفاق سے اتفاق تک 1993 معاصر ملتان 2011 تحقیق و تنقید نوبیاتی خطوں کا نیا مکالمہ 2006 خرم بہاولپوری فنی شخصیت اور منتخب کلام 2007 کلام خرم بہاولپوری 2013 سرائکی ادب افکار و جہاد 2009 کافی سندھ وادی کی شعوری تاریخ 2012 ڈیڑھ قصہ 2014 رجگو کی مراد 2016 پٹھان خان فن اور شخصیت 2017 شاعری پہلی شب تیرے جانے کے بعد 1999 اخباری کالم اس شہر خرابی میں 2009 سرکشی 2017 صحت و حواشی صادق الطواہری 2012 اعزازات تمغہ امتیاز 2011 PTB ایوارڈ 2002 ہجر و صدارتی ایوارڈ اکادمی ادبیات پاکستان 1989 ہجر صدارتی ایوارڈ کا اکادمی ادبیات پاکستان 1990 افسانہ منشا اور میاں منشا نام دونوں کا منشا تھا مگر جہاں صورت الگ ہے وہاں قسمت بھی جدا۔ منشا پتر تھا ممدو نائی کا، کالا کنڑ چھا اور ٹھگنا پاؤں کی انگلیوں سے ناک کے نتنوں تک، ہر رنگ موٹا اور بھدا جیسے کسی نے مٹی کے ڈوبے مار کر مجسمہ بنا دیا ہو اور پھر اس کی تراش خراش کیے بغیر دھوتی کرتا پہنا کے چابی دے کر چلنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ بدک 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 منشا کا الٹا سیدھا بھی دھیان سے دیکھنا پڑتا، سرے کے بالوں کا رنگ بھی تو چہرے کا 19، آنکھیں تو اتنی چھوٹی جیسے پرانی کچی دیوار میں نیم پیوستہ نیم خستہ کوئلہ۔ وہ کپڑے بھی پہنتا تو میل خور کالے کالے پیروں میں کبھی کبھار رت گھسی شپڑی چپل مگر اکثر تنگ پیر پہ، سر پہ سینہ نما چوخانے والا رومال، منہ متھا بالکل چٹیل، سکھ کی سوچ نہ دکھ کی چبھ۔ ممدو نائی اور اس کے ورڈن کے 7 پیڑیوں سے زیلدہ میاں خادر مصطفیٰ کے وسط بھی اور رعایا بھی اس طرح چلانا سیکھنے، بے شک کوئری روٹی کو اندھا کر کے موٹی مشین کے خدمتگاروں کے سر پہ چلا کر، مگر اس کے بعد اس طرح اور مشین چاہے موٹی ہو چاہے باریک، نکچنے نیرن اور ونی پٹی سمیت صرف اور صرف دلدار خان کے لیے مجال ہے جو کوئی غیر خط بھی بنوائے، مگر انہیں ملتا کیا؟ عید بارات پر اترن، سال بھر کے دانے گیہوں، پٹھی کپاس کی چنائی، روز کا بنکڑ لسی کا، گالی گلوچ لتر پولا، مگر پھر بھی شکر، پہلے دلدار کا پھر خدا کا۔ ممدو خان کی خدمات اور دلداروں کی حجامتوں تک محدود نہ تھی بلکہ پوری جاگیر کی لگائی بجھائی، خفیہ رپورٹس، مسائل اندر کی رمزیں باہر کی گھاتیں، نتر نتارے پینترے بازی، دوستوں کو کہاں رکھنا ہے اور دشمنوں سے کب سے کہاں نمٹنا ہے، کسی کی دہی بہن جوان ہوئی
اور کس کی بیوہ کہاں کہاں دراڑ ہے اور کون کون کس کے ساتھ فٹ ہے۔ وعدہ کہیں ارادہ کہیں، کسی کے کام بنائے رکھنا اور کسی کے تھا مارنا ہے۔ گزری پنچایت کے فیصلوں پر سر تسلیم کس کا اور معترض کون کون، آنے والی پنچایت کے رولے کیا ہیں، فیصلے کیا ہوتے ہیں، سبھی کچھ حجامت بناتے یا داڑھی منڈاتے طے ہو جاتا۔ ڈیلدار کے پیام کب کہاں کیسے، کون سی البیلی ڈیرے پر پہنچے، کون سی کمرہ خاص میں بڑی بیگم نے آج چھوٹی کے خلاف کون سی چال چلی اور چھوٹی نے بڑی اور تیسری کے خلاف کون کوٹ آگے بڑھایا ہے، چک کس نے کاٹا اور بگوٹا کس نے لیا، کس کی داڑھ نکلی اور کس کی کوکھ کس، یہ ساری روادات رام کہانی بذریعہ نائی تک پہنچتی اور نائی سے براہ راست ڈیلدار کے کان میں۔ شادی چاہے ڈیلداروں کی بیٹی کی یا بیٹے کی، ناتا جوڑنا کیوں کر توڑنا، کیسے تو رات کو دن کو اور رات دھرتی کو، آسمان آسمان کو دھرتی، نائی کا خاص کمال، بلاوا مرضی کا ہو یا شادی خوشی کا خود ختنے کا ہو، صرف منگنی ہو۔ نائی چار طرف گھوم گیا، اب بلاوے پر آئے مہمانوں کو سنبھالنا کیسے، آیا کون گیا کون بیٹھا کہاں اور بھگانا کسے ہے اور کیسے ہے، کس کے واسطے کھٹیا اور کس کے لیے بستر بھی، روٹی بہار دیں چلیں تو تولیں، حلوہ پوری قیمہ زردہ پلاؤ متنجن خورمہ آلو گوشت، پکائے بھی نائے اور چلائے بھی نائی۔ ذمداروں کے ہاں کوئی مرگ ہو تو ملا سے لینا دینا ختم، دعا خبر کی لپات پوتی خلقندادی، 7 جمعراتی، زردے پلاؤ کی گنگا جمنی پلیٹ کی چلت، جس میں آدھا پلاؤ اور آدھا زردہ، اور پھر برتنوں کی دھلائی، یہاں بھی نائی کے چولہے بھی جلتے، لگائے بھی وہی اور بجھائے بھی وہی۔ اس طرح زنان خانے میں بھی حکیم زلدانی کا مگر راج نائی کا۔ زلدار قادر مصطفیٰ کے 3 بیویاں اور 3 حویلیاں اور وہ بے اولاد ہیں اور تیسری آن بیٹھی ہے۔ اب یہ کمال ممدو کی بیوی کا ایک دن تو کیا ایک لہتے کے لیے بھی ان تینوں میں اتفاق نہ ہونے دیا۔ پہلی کی بات تو دوسری اور دوسری کی تیسری اس طرح جوڑ لگائی کہ گرفتہ تڑپے بھی اور تڑپائے بھی، مگر نائن خود صاف بچ کر نکل جاتی۔ اب یہ ہنر بھی ممدو کی بیوی سے منسوب ہے کہ ہر زلدانی نے صرف اس کو اپنا محبتی اور محرم سمجھتی، دل کی بھڑاس بھی نکالتی اور ساتھ ساتھ عطا بھی ہاتھ کھلا رکھتی۔ یہ کجیا فساد اس وقت پوری طرح بھڑک اٹھا جب میاں قادر مصطفیٰ کی تیسری بیوی کے ہاں میاں محمد منشا کا تولد ہوا۔ پوری جاگیر میں 40 دنوں تک منائی جانے والی خوشیاں ایک طرف اور میاں زلدار کی پہلی دونوں بیویوں کے تن بدن میں درد جگاتی چنگاریاں دوسری جانب، ان حالات میں ممدو کی بیوی کے تو وارے نیارے ہو گئے، جتنا کچھ سمیٹ سکتی تھی سمیٹتی چلی گئی۔ فریقین دیکھتے رہ گئے، کسی کا کچھ نہ بنا ہوا، ہاں بنا تو صرف میاں قادر مصطفیٰ جو تیسری بیوی اور اس سے ہونے والے بچے پر صدقے واری ہونے کا نقش بن کر رہ گیا۔ سارا دن بچ بچ، ساری رات میں بچ بچ۔ اس کے 6 ماہ بعد ممدو کی بیوی سے بھی بچہ جنا، کالا جامن غضب کا بدصورت، معلوم نہیں کون سی دیکھ کی کھرچے نے کس کی نیت کی سیاہی اکٹھی ہو کر اس بچے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ ممدو نے اپنے بچے کو اٹھایا اور میاں قادر مصطفیٰ کے قدموں میں لٹا دیا۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ پرانا خدمتگار کچھ تقاضے لے کر آیا ہے۔ ذیلدار نے پہلی نگاہ بچے پر ڈالی اور دوسری ممدو پر، آنکھوں میں سوال ہوا۔ ممدو نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، گھٹنوں کے بل رکوع کی حالت میں بیٹھ گیا۔ بخشیں والا کچھ نہیں مانگتا، دھن دولت مال مویشی نہ جاگتا۔ ذیلدار حیران ہوا تو پھر مگر ہنس دیا۔ پھر یہ ترلا کس لیے، یہ ہمیشہ بس نام کا سوال ہے۔ ممدو نے سر جھکایا، نام کا سوال کیسا سوال؟ دلہا سائیں تیرے ہاں عالیجا پیدا ہوا ہے میاں محمد منشا جو تمہارے قدموں میں ہے، میں بھی اسے منشا بنانا چاہتا ہوں۔ ممدو کا منشا ڈیلدار کے چہرے پر ایک ساتھ میں کئی رنگ آئے اور گزر گئے، آخر میں اس کی کشادہ پیشانی کے وسط میں موٹی سی لکیر نمایاں ہوئی سلوٹ کی صورت میں۔ یہ کیا بات ہوئی، ایک حویلی میں دو منشے، سردار بھی منشا اور خدمتگار بھی منشا، سنائی غصہ نہ کر، تیرا منشا میاں منشا، میرا منشا صرف منشا۔ میاں قادر مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ ممدو جیسے وفادار اور خدمتگار کا سوال محض سوال نہ تھا، گھمر گھیری تھی۔ اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا اور کالا کلوٹا چھوٹا سا بچہ زمین پر پڑا کور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اٹھاؤ اسے اور رکھ لو نام منشا۔ اب بھلا نام میں کیا رکھا ہے؟ ممدو ادھیڑ عمر کے باوجود ہرن کسی تیزی سے لپکا اور بچے کو سینے سے ہاتھ لگا لیا جو کہ مسلسل روئے جا رہا تھا، مگر ممدو اسے جنونیوں کی طرح چوم رہا تھا۔
میرا منشا جیو منشا میں ممدو کا منشا۔ کہنے کو تو 25 برس بیت گئے، مگر گزرنے والے ہر لمحے کا ذیلداروں کی حویلی پر اپنا نقش اور اپنا اپنا رنگ، کہیں خزاں کے جھاڑو پھر اور کہیں پر بقا کی کوپل نے زندگی کے رنگوں میں مزید مستی کے پھول کھلا دیے۔ میاں خادر مصطفیٰ رخصت ہوا تو پہلی اور تیسری بیوی نے اگلے جہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، تعاقب میں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ ممدو بھی مر گیا، اس کے آس پاس کے کئی دیگر نامور اور بے نام نمایاں اور غیر نمایاں اپنا اپنا وقت سمیٹ کر بے نام و نشاں ہو گئے۔ ادھر حویلی میں حکم چلتا تھا تو ذیلدار میاں محمد منشے کا سونا گجر جوان، شکار کا شوقین، گھوڑوں کا دیوانہ اور کتوں کا عاشق، پھر جیسا مزاج سردار کا ویسے ہی طور طریقے رعایا کے میاں منشا کے شوق شکار کا ہوا چلی۔ کئی خوش آمدید اور انداز کے دشمنوں نے ماوقت کے چہرے لگانے کے لیے حویلی میں ڈیرے ڈال دیے۔ شکار کے قصے، گھوڑے کے شجرے نے ان کے کھابے سے لے کر لیت تک اپنی خود ساختہ ریسرچ، کتوں کے اب و اجداد کی داستانیں، ان کا خط کاٹ، جنسی عمل، وضع عمل، بھاگ دوڑ، نوچنے کاٹنے کے بارے میں اپنے اپنے نظریات، ان پر بحث و مباحثے، اور ان سے وقتی بھوجن۔ مفت بروں کا ایک کلاس اور بھی تھی جو دیگر ران سے بالش تھی، بھر آگے۔ یہ صبح سویرے گھوڑوں کے استبل اور کتوں کے کت خانے کے انسپیکشن میں اپنی خوش آمد کی شروعات کرتے۔ آج کون سے گھوڑے اور گھوڑی کا موڈ کیسا ہے، خوابیدہ ہے کہ ہوشیار، صحت مند ہے کہ بیمار، حاجت رفع ہوئی کہ نہیں، ہاضمہ تو ٹھیک ہے، کتوں کے کان کھڑے ہیں لٹکے ہوئے، دم میں ہے یا بے دم، ہانپتے وقت زبان کتنی باہر آ رہی تھی، کتنے اندر غراتے ہیں، بھونکتے ہیں، اگر بھونکتے ہیں تو بھونکنے میں سانس تو نہیں پھولتی۔ وہ جنس مخالف سے محبت کے لیے کون ندید و کون و بیتاب، کس کس سے دوستی، کہاں کہاں دشمنی، کہاں کہاں۔ پھر باری باری گھوڑوں کے خر مالش، جبکہ کتوں کی کتا خراشی اور صابن شیمپو سے غسل کا اہتمام۔ یہ سب رپورٹیں مرچ مسالے سے لیپا پوتی کے بعد میاں منشا کے خدمت میں پیش اس وقت کی جاتی جب وہ ناشتے سے فراغت کے بعد بن ٹھن کر ڈیرے میں ڈیرہ ڈالتا۔ ہر خوش آمدید کے گھر ایک ہی کوشش ہوتی، اپنی زبان اور درازی اور چاپلوسی سے میاں منشا کے یقین کرا دے، اس سے زیادہ قابل اور ہنرمند خدمتگار کوئی اور تو ہے ہی نہیں۔ ادھر میاں منشا کا بھی غضب کا ستر، باریک بین اڑتی چڑیا کے پر گننے والا، اگر اکڑ خان ترشخو اور طوطا چشم سنتا، ہر کسی پر کرتا اپنی مرضی، ہر آدمی کے غرض سے اس کے ماتھے پر پڑ لیتا، پھر کیا سلوک کرنا ہے، کیا جائے، اس لیے سارا مجمع اس کے لیے واواسی اور کھیکھیسی کا پروگرام زیادہ نہ تھا۔ قابل اعتماد اور ہنرمندی کا تو ذکر ہی کیا، مگر اس سارے ہجوم میں ایک ہی شخص بھی ایسا تھا جو مجمع کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس بھیڑ کا حصہ نہ تھا، اور وہ تھا میاں محمد منشے کا قابل اعتماد، ہنرمند، استرار، مگر پھر بھی زمین سے بے واسطہ تابعدار منشا، یعنی ممدو کا منشا، بالکل ہی گونگا، بہرا، مگر چوٹی کے قدموں کی چاپ سن لینے والا منشا، برتاؤ میں اندھا مگر اندھیرے میں دیکھنے کی اہلیت رکھتا تھا، اندر باہر کا بھیدی، وفادار کا خدمتگار۔ میاں منشا تو سنتا تو صرف اسی منشا کی، بولتا وہ تو اس کی زبان، کچھ کرتا تو اسی کے کہنے پر، اور اگر نہ کرتا تو اسی کے منع کرنے پر، کیونکہ یہ بدصورت بدشکل منشا اپنے سردار کی جنبِ شبرو پر ایسے ایسے کام کر گزرتا جن کے سامنے ہتھیلی، سرسوں جوانہ اور بچوں کا کھیل دکھائی دیتا۔ اس ساری بنت چلت میں میاں منشا جیسا بددماغ اور زوراور سردار محتاج ہو کے رہ گیا، اور وہ بھی ممدو نائی کے منشا کا۔ میاں منشا کی شادی کو 7 برس ہو چلے تھے، پہلی برس بیٹی پیدا ہوئی، مگر پھر تو جیسے جیسے بریک لگ گئی، تعویذ، دھاگا، دعا، دم، درود، خاکِ شفا، گولی پھکی، مگر بیٹی کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ ایک عرصے تک تو صاحب خانے سے چڑھاوے کرتے رہے، جاگیر کے وارث کے لیے اخت ثانی کر دیا جائے، مگر اس کی بیوی صفیہ بی بی شہر کی پڑھی ہوئی ایم اے پاس، باپ مرکزی وزیر، بڑا بھائی ضلع کا سیشن جج، چھوٹا ڈپٹی کمشنر، ماموں صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، ان سے بھلا کون اختلاف کرے۔ چھوٹے موٹے کھڑے لڑکے پر بھی میاں منشا کا اصرار بیٹھا، اور سسرال کی ہاں میں ہاں ملاتے ہی بند پڑی کہ اللہ بیٹا دے گا تو اسی میں ہی بڑھنا، شکر الحمدللہ۔ صاف لگتا تھا کہ یہ گل اٹھوں یا مرتے کیا نہ کرتے پر قبول کیا تھا۔ اندر تو اور ہی آگ تھی، شعلے تھے، کھولاؤ تھا، تپش حد سے بڑھی تو یوں آنے والے دراڑ زنان خانے اور ڈیرے کے درمیانی چوکھٹ تک آن پہنچی، فاصلہ زیادہ ہوا تو ذرا خلیج بنتی چلی گئی۔ رد عمل میں میاں منشا نے ڈیرے کو شباب خوص و خزاں سے منور کر لیا، ورنہ شراب، چرس، افیم تو پہلے بھی کبھی کچھ اجنبی نہ تھے، اب رات کب ہوئی اور دن کب چڑھا، کم سے کم میاں منشا تو نہ جانتا تھا۔ یہ سب خبریں نمک مرچ کے چٹخارے کے ساتھ
زندان خانے میں پہنچی تو برپا ہونے میں فساد نے حویلی کی دیواریں ہلا دیں۔ ایسے میں بڑے بوڑھوں کی فہم و فراست کام آتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بڑا رہنا والا بوڑھا جو جلدی پر پانی چھڑکتا ہے، اس لیے معاملہ ذیلدارنی کے محکے رپورٹ ہونے میں دیر ہی نہ لگی۔ میاں منشا ایک مرتبہ پھر ملزم کی صورت میں سسرال والوں کی کچہری میں صفائیاں دیتا پھرا۔ ایک بار تو دماغ کی چرخی الٹی گھوم گئی تو طلاق کا کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر رن کو ہمیشہ کے لیے دفع کر دے۔ روز روز کی بک بک چک چک اور نہ ہی عزت زری چیخو پکار کچہریوں کی صفائیاں، مگر پھر جاتے جاتے عقل کا پلو ہاتھ میں رہ گیا۔ طلاق کی صورت میں حق مہر کے 25 مربے تو جائیں سو جائیں، جہیز میں ملے 10 مربے اور سسرالیوں کی سرپرستی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب تو دشمن بھی نگاہ ڈالتے ہوئے جھجکتے تھے، تو پھر یہ سسرال والے بھی دشمنوں کے صف میں سب سے آگے ہوں گے۔ وڈا ذیلدار میاں قادر مصطفیٰ زندہ ہوتا تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا، مگر اب تو یہ طلاق ایسے ہی تھی جیسے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دینا۔ عقل غالب آئی تو میاں محمد منشا نے بیگم کے آگے سر جھکا دیا۔ حویلی کی طرف لگی آگ تو سرد ہو گئی، مگر میاں منشا کا دل و دماغ سیخ کر بوٹی بوٹی کی مانند ہو گیا، کہیں جلتی انگیٹھی پر دھرے رہ گئے۔ گھر بظاہر تو پھر سے آباد ہو گیا، مگر میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ میاں منشا دن کے 24 گھنٹوں میں اب کم ہی زنان خانے کی طرف آتا۔ شکار پہلے دنوں کا ہوتا، اب ہفتوں سے ہوتا ہوا مہینوں پر آ گیا۔ ان میں سے بھی جو دن ڈیرے پہ گزرتے وہ پنجابی فیصلے، ریچھ کتے کی لڑائی اور زوروں میں کشتی اور نافرمانوں کی ٹھکائی کی نظر ہو جاتے۔ منشا کوشش کرتا کہ ذیلدار کو پھر سے زندگی کی رونقوں کی طرف واپس لے آئے، مگر میاں منشا تو شاید ہنسنے بولنے کا نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اب دکھ رہا نہ سکھ۔ ایک روز شام ڈھلنے سے پہلے میاں منشا الگ گھوڑے پر سوار خادموں کے جلوس میں شکار سے واپس آ رہا تھا کہ چکڑ والے چھت کے افق میں ایک نازک سی دوشیزہ ایک دم باہر نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے گھوڑے کی سونگ اسے کچل دیتے میاں منشا نے پورے زور سے بھاگ کو اس طرح کھینچا کہ لاڈلے گھوڑے کی بانچھیں چر گئیں اور تکلیف آمیز ننھاٹ کے ساتھ پیچھے سموں میں کھڑا ہو گیا۔ خدمتگاروں نے گھوڑا سے بھی بھگلا کر دائیں بائیں کر دیے سوئے ہوئے، مگر ان کی اجتماعی ننھاٹ سے درختوں کی جھنجھن بھی واویلا کچھ اس طرح ہوا کہ شاخوں پر سیر بسیرے کرنے کی طرف گامزن پرندے دوبارہ اپنے پروں پر آ گئے۔ نازک اندام نے ہر بڑھا کر اوپر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حویدہ خوف، گھبراہٹ اور دہشت کئی رنگ بکھیرتے پانی کی لہروں کی مانند آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کا حسن مختلف کیفیتوں کا منظر بن گیا۔ میاں منشا کے دل پر گہری لکیریں کلتا ہوا نقش ہو کر رہ گیا۔ تھی تو یہ محض ایک لحظہ کی دید، مگر یہ ساتھ یہ لمحہ ہی میاں منشا کے لیے وہ کمزور لمحہ تھا جس کے دوران تقدیر کہ وہ فیصلے کر گزرتی جانے والی زندگی کے پل پل پر لکھے نہیں بلکہ کھرچ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پل آیا اور گزر گیا۔ کوئی اور ہوتا تو جس کے لیے ذیلدار کے گھوڑے کی بانچھیں چڑھتی تو یقیناً اس کی ٹانگیں چیر دیتا، مگر جیسے ہی یہ لمحہ جذب ہوا وہ نازک اندام دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میاں گھوڑے سمیت قدموں پر تھا وہیں کا وہیں رک گیا۔ واپس حویلی پہنچا۔ دوسرا دن گزر گیا۔ ذیلدار کو کچھ اور بھی چپ لگ گئی، مگر اس طرف پریویش کا ذکر نہ اور تلاش جستجو۔ منشا سیانہ تھا، ذیلدار کی آنکھ کا بھی محرم اور آنکھ کے اشارے کا بھی۔ شب کے پچھلے پہر ذیلدار کو کروٹیں بدلتا محسوس کیا تو پاؤں دبانے کے بہانے قریب بیٹھا۔ جیویں جیویں ہمیشہ نسیم نام ہے چھوڑ دو شیزہ کا۔ ذیلدار نے کوئی جواب نہ دیا تو منشا کے قریب آ گیا۔ گامو مسلی کی بیٹی ہے۔ میاں منشا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کنواری ہے ابھی، تم شادی کرو گے نسیم کے ساتھ؟ میں منشا بکلا گیا۔ میاں منشا کچھ نہ بولا۔ بخشش والا میں کیسے بتاؤں جناب؟ ذیلدار کی پیشانی میں بلاتے دیر نہ لگی۔ نا صحیح، میرا مطلب تھا کہ میں نائی وہ مسلی لڑکی تو خوبصورت ہے نا جی سنیے، رچ کے سونی چاند کا ٹکڑا کر اس کے باپ کو بلاؤ، تم تیاری کرو شادی کی۔ ذیلدار میاں منشا کا حکم تھا۔ اب کون متھا لگائے، کون آنکھ اٹھائے؟ نسیم روتی چیختی اس کا منگیتر آہیں بھرتا رہ گیا، مگر بارات آئی، نکاح بھی ہوا اور نسیم بخشے کے ساتھ رخصت ہو کر میاں منشا کے ڈیرے سے تھوڑا ادھر کی کوٹری میں آن بیٹھی۔ آیا گیا ایک طرف ہوا تو میاں منشے کو بلا بھیجا۔ جی سائیں، جیو۔ ہمیشہ منشا ہاتھ باندھے گردن جھکائے میاں منشا کے اصول تعمیل بن کے کھڑا ہو گیا۔ حکم کی نسیم کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ منشا کے چہرے پر رنگ پخ ہو گیا۔ الو کا پٹھا نائی کا نائی رہا۔ اوئے منشا، نام رکھ لینے سے نائی سردار نہیں بن جاتا، بے وقوف، احمق، گدھا۔
اتنی خوبصورت لڑکی تم جیسے بچکلے کے ساتھ اس واسطے نہیں بیائی گئی، اسے اپنی کوٹری میں رکھ، اس کا اچار ڈالو، اس کی جگہ ادھر ہے، ادھر میرے بستر پر، اور خبردار اسے چھوا بھی تو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ذیلدار کے منہ سے جھاگ بہنے لگے۔ منچو کے دید کھلے رہ کے سائے تو کر گیا۔ سردار پاؤں تنوں بھاری بھاری، سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا بولے کیا نہ بولے۔ کچھ بولے تو اپنی تئیں ہمت کی تو زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ میاں منچا۔ ایک مرتبہ پھر گر جا منچا ویسے ہی ہاتھ جوڑے فرش پر بیٹھ گیا۔ صحیح جان منگو تو حاضر ہے، مگر یہ نسیم تو اپنے عزت۔ خلاف توقع میاں منچا کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ نائی کی عزت، اوے کوتھے کمیوں کی عزت کب سے ہونے لگی؟ سبحان اللہ، یہ جھوٹے برتن چاٹنے والے آج عزت کے دعوے دار ہو گئے۔ نہ بابا نہ، ہم جیسوں کی گنجائش تو تشتہ۔ میاں منچا کچھ دیر تک اپنے آپ پر ہنستا رہا، پھر اٹھا، فرش پر بیٹھے منچا کو زور کی لات ماری۔ اٹھو بچہ اٹھو، لے آؤ بیوی کو، بیوی ہوں۔ دن بھر منچا کی اور رات بھر میاں منچا کی بیوی نام لکھو اور تھیوا نگاہ بھوکھوں کا۔ خبردار، یہ خبر زنان خانے تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ منچا شکستہ بھرا ہوا انہی قدموں پر کھڑا ہو گیا اور گردن جھکائے پچھلے پاؤں سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد نسیم میاں منچا کے بستر پہ تھی۔ پہلی رات گزر گئی تو کئی راتیں گزرتی چلی گئیں۔ اس ساری صورتحال میں نسیم کا رویہ قطعی لا تعلقی والا۔ اب منگیتر نہ ملا تو منچا سے میاں منچا اس کے لیے سبھی ایک جیسے، شاید وہ اسی واسطے سے ایک گھونٹ بھی بھرا اور حکومت کے نیچے اتار دیا۔ دوسری طرف منچا جیتا نہ مرتا، وہ منہ والی پھانس گلے میں اٹک گئی، اندر جاتی نہ باہر جاتی، زندہ مردار مردوں میں زندہ چپکا روزہ رکھ کر ایسا منتناک ہو کر رہ گیا جیسے اندر ہی اندر دیمک چاٹ رہی ہو۔ گزار برس مہینہ اوپر نیچے، میاں منچا کی نیت بھر گیا شوق بھی، جبکہ نسیم تو دن بدن نکھرتی چلی جا رہی تھی، مگر میاں پہلے پھر پرو بھرا ہوتا چلا گیا۔ بعض اوقات تو دو ہفتے گزر جاتے، آمنا سامنا ہی نہ ہوتا۔ اس خطا نظر میاں منچا اپنی واردات بے پناہ نازا ضرور تھا، مگر موج مستی بھی ہو گیا، ذیلدار کی بھنک بھی نہیں ہوئی۔ روز روز کی چڑ سے جان چھوٹی۔ اب دل چاہتا تھا کچھ نیا ہو، سال 6 مہینے تو اچھے گزرے، کچھ نیا کہاں اور کیسے، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ تو ابھی وہیں موجود تھا جو دستیابی کا نہیں بلکہ دسترس کا تھا۔ چند دن اور گزر گئے، نیا بھی دکھائی دیا کیسا کا مسئلہ اب کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ دستور خان کی بیٹی سے ذرا سی جوان کیا ہوئی، پوری جاگیر میں اس کے حسن کی دھوم مچ گئی۔ آس پاس آنڈ گونڈ شریک رشتہ دار دور کے نزدیک ملنے سنگت ساتھ، پھر کئی رشتے قسم کے حجتیں ہلے اور ترغیب مگئی، سب کچھ سودرے کا رہ گیا۔ جب میاں منچا نے دستور خان کو اپنے ڈیرے پر طلب کر کے اس کی بیٹی کے ساتھ منچا کی دوسری شادی کی بات چلی، لیکن اس سے قبل نسیم کے ہاتھ میں طلاق کا پرچہ پکڑوا کر اسے فارغ کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ بانجھ ہے، پورے برس بچہ کیا پیدا کرنا تھا، انڈا تک نہیں دیا۔ میاں منچا کی بات میں بات نہ تھی، حکم تھا، اب رعایا نہ تو جیے کہ اسے سانس کیسے لے۔ قدرت نے حاکم اور رعایا کا رشتہ بھی عجیب بنایا، ایک انسان کو خوش رکھنے کے لیے لاکھوں دکھوں اور مصیبتوں کو جھیلتے، جہنم میں دھکیلتے ہیں اور جلتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا عشق کو بھی کوئلہ کرتے رہتے ہیں، مگر اف نہیں کرتے۔ ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں انسان کو فنا کے گھاٹ اتارتی جاتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے رعایا؟ یہ زندگی جیتی ہے نہ اپنے آپ مرتی ہے۔ معلوم نہیں کس اذیت نے کہا تھا کہ لکھ مرے، لکھ پالنا مرے، کیوں نہ مرے، لاکھوں کو مروانے والا خود کی نہ مرے۔ منچا دوسری شادی کا بھی دن حاکم دن تھا، یوم حاکم، اور بے بس رعایا حاکم کی رضا پر خوش۔ بارات روانہ ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ منچا غائب ہے۔ اندر باہر خفیہ اعلانیہ پوچھ گچھ تلاشیاں، منچا اندر نہ باہر۔ میاں منچا غصے کی شدت سے ہوش گنوا کر پاگل ہو گیا۔ ایک خدمتگار نے سردار کی خوشی برباد کرنے سوچی کیسے کہ بغاوت ہوئی بھی تو ہوئی کیسے۔ 4 شغل سوار شکار کتوں کے ہمراہ دوڑا دیا اور خود مضطرب حالت اضطراب میں بھی کبھی اندر کبھی باہر، شاید 1 گھنٹہ گزرا ہو اس پر واپس، اور کتوں کو نوچا خود چھوٹا۔ منچا بھی سارے بدن پر خراچے اور کپڑے سے لہرو، شادی بھی پھر بھی نہ ٹلی، اور باجے گاجے ڈھول جھومر تعلیم نکاح اور پھر رخصتی۔ دستور خان کی بیٹی پہلے منچا کی کوٹری میں اور پھر رات کے پہلے پہر میاں منچا کے بستر پر۔ دن چڑھا تو میاں منچا کے سر سے جنوں اترا تو نئی نویلی دلہن کب کی جا چکی تھی۔ میاں منچا نے بازو پوری قوت سے پھیلا کر پوری انگڑائی لی اور اپنے آپ کو مسکراتا ہوا کھڑکی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ
پردہ ہٹایا تو کانوں میں آہو کر کے سنائی دی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ میاں جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ منچا کوٹری سے باہر اس کی شب کی بھر کی دلہن چوڑیاں توڑتے اور بال بکھیرنے سے کرا رہی تھی، جبکہ اندر کمرے میں منچا کی لاش رکھی تھی۔ منچا گزشتہ شب کیڑے مار زہر بیوی کو بیوہ بنا میاں منچا سے ہاتھ کر گیا تھا۔ حاکم بے بس ہوا تو سوائے اپنے خون جلانے کی کوئی یارہ نہ رہا اور برداشت کر گیا، مگر کھیل ابھی باقی تھا، کیونکہ اس کے 6 ماہ بعد میاں منچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ کالا کنڈر 6 ٹھگنا پاؤں اور انگلیوں سے ناک اور نتنوں سے ہر انگ موٹا موٹا بتہ جیسے کسی نے موٹے ڈبے مار کے مجسم بنایا، پھر اس کی تراش خراش کے بغیر چابی دے کر چلنے چھوڑ دیا۔ بٹک 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 بٹک